بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال تبارك وتعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے 90 سپارے کی اور 6 سپارے کی 2 الگ الگ آیتیں تلاوت کی، جن آیات میں اللہ رب العزت نے سرزمین مقدسہ کا تذکرہ فرمایا، بالخصوص مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے. اور یہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ فرمایا، اور 6 سپارے کی سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے. مسجد اقصیٰ جو کہ سرخ زمین پر سرزمین فلسطین میں واقع ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے متعلق روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اس سرخ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، یعنی بیت اللہ شریف، جس کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. اور پھر مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی فلسطین میں سرزمین شام میں، جس کا ایک حصہ فلسطین ہے، وہاں پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی 40 سال کے بعد. پہلی مسجد مکہ مکرمہ میں مسجد حرام، دوسری مسجد 40 سال بعد اس روح زمین پر وہ مسجد اقصیٰ ہے جو سرزمین فلسطین میں. مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت اسماعیل ہے وہ آباد ہوئے. اور مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے، وہاں حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے جن کا نام حضرت اسحاق ہے وہ آباد ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا ہے. تو یہ مسجد اقصیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، جس کا ایک بڑا اونچا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ تمام مسجدیں مقدس میں اللہ کا گھر ہے، لیکن تمام مسجدوں میں سب سے پہلا رتبہ، سب سے پہلا درجہ مسجد حرام ہے، جس میں بیت اللہ شریف ہے، کعبۃ اللہ ہے. دوسرا مسجد نبوی شریف ہے جناب، جو مدینہ منورہ میں ہے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے. اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں ہے، جس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے. یعنی ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. تو اس اعتبار سے یہ قبلہ اول ہوا. اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑی مقدس ہے. اور بڑی پیاری بات قرآن حکیم میں یہ ملتی ہے کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں مسجد اقصیٰ کا ذکر بیان کیا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ سرزمین برکت والی سرزمین، مقدس سرزمین ہے. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کو محمد رسول اللہ کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، معراج والی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے.
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اور مسجد اقصی جس سرزمین پر واقع ہے یہ برکت والی سرزمین ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے. یہاں بے شمار نبی پیدا ہوئے اور بے شمار نبیوں نے اللہ کے دین کا کام کیا اور اسلام کی تدریس، ترویج اور تشہیر اور تبلیغ کا کام کیا. تو اس اعتبار سے یہ بڑی مقدس اور بڑی اہم مسجد ہے. معراج کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہیں، 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن تک جانے کے لیے سفر کرنے میں ثواب ملتا ہے. یہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا. پہلا مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا مسجد اقصی. دنیا میں تینوں جگہوں کے علاوہ کہیں پر بھی سفر کرنے میں ثواب کی نیت کرنے میں ثواب ملتا ہے. یہ 3 مقامات. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شوق دلایا اور مسجد اقصی کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اس کی ترغیب اس طرح سے دلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک جہاں بھی رہتا ہو، جس ملک میں، جس خطے میں، زمین کے جس حصے میں رہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مسجد اقصی جائے اور مسجد اقصی کی خدمت کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی جا نہیں سکتا، کسی عذر کی بنا پر کسی وجہ سے جا نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ کم از کم اتنا کرے کہ مسجد اقصی کے اندر جو چراغ روشن ہوتے ہیں، ان چراغوں میں جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ تیل کا انتظار کرے، وہ تیل پہنچائے یا اس کی رقم وہاں پہنچائے. یہ نسبت اللہ کے رسول نے جوڑی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ خود جائے. دوسرا، اگر نہیں جا سکتا تو مسجد اقصی مثال بھی ہے کہ مسجد اقصی کے اندر جو چراغ جلتے ہیں، ان چراغوں میں جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ تیل کا انتظار کرے. اتنی زبردست نسبت ہے کیونکہ مسلمان بیت اللہ کو جاتے ہیں حج اور عمرے کے موقع پر، مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں، لیکن آج ہمارا مسجد اقصی سے تعلق اور نسبت یہ آپ سب خود جانتے ہیں کہ کتنا مضبوط ہے. کیا ہمارے خیالوں میں، ہماری فکر میں، ہمارے جذبات میں، ہماری تڑپ میں، ہمارے شوق میں، ہماری لگن میں، ہماری جستجو میں یہ بات ابھی پائی جاتی ہے کہ ہمارا دل بے چین ہو، ہمارا دل تڑپے، ہمارے جذبات تڑپے کہ ایک کاش میں مسجد اقصی جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلامی کہانی یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں وہ دن بخشے، وہ موقع بخشے، وہ توفیق بخشے، وہ اسباب اور وسائل پیدا کرے. اور در حقیقت اللہ کسی بھی کام کو انجام دینے میں اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے. اللہ بندے کی تڑپ، طلب اور لگن پر کام کو انجام دینے والا ہے. کہ اللہ ہمارے اندر وہ تڑپ، لگن، جستجو، شوق، محبت پیدا کرے کہ ہم اپنی زندگی میں مسجد حرم بھی جائیں، مسجد نبوی شریف بھی جائیں اور مسجد الاقصی بھی جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شرف بخشے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعزاز بخشے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نسبت بخشے، اللہ کے تعلق ہم سب کو بخشے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بہت سارے معنی مفسرین نے کیے ہیں، لیکن اس کی جو زبردست معنی ہے، جو حالات کو سمجھنے والی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ مجھے صحیح رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں. ابھی غور کرنے والی بات یہ ہے، سمجھنے کا موقع یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا تعلق مسجد اقصی سے کتنا ہے، ہماری نسبت مسجد اقصی سے کتنی ہے. میں نے آج کے جمعے کے عنوان قائم کیا تھا کہ جہاں بھی رہو، ہم جہاں بھی رہیں، مسجد اقصی سے ہماری نسبت، ہمارا تعلق ہے، ہم جڑے رہیں. آج جو صورتحال ہے وہاں کی آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں. جو بھی حالات آج کے ہیں، آج سے پہلے کے ہیں، گزرے ہوئے دور زمانے کے ہیں، آپ سب اس سے واقف ہیں. یہ حالات ہمیں کتنا بیدار کرتے ہیں، کتنا فکر مند کرتے ہیں، کتنا سنجیدہ کرتے ہیں، کتنا ہماری غیرت کو جگاتے ہیں، کتنا ہماری ایمانی حمیت کو جھنجھوڑتے ہیں، کتنا ہم فکر مند ہیں، کتنے ہم سنجیدہ ہوئے ہو، کتنے ہم اس تعلق سے فکر مند ہونے کے لیے، اس سرزمین کے لیے اور اس سرزمین پر آباد ان بے یار و مددگار لوگوں کے لیے، ان نگہتے اور کمزور لوگوں کے لیے کتنے فکر مند ہیں. کتنا ہم نے دعاؤں میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی شروع کی، کتنا ہماری آنکھ سے آنسو ہے. آج اگر کسی شخص کے کوئی اطلاع مل جائے کہ آپ کا گھر گرنے والا ہے، اب چند دن کی مہلت آپ کو ملی ہے، اور چند دن بعد ایک بلڈوزر آئے گا اور آپ کا گھر ختم.
یا کوئی خبر ملے، کوئی اطلاع ملے کہ کوئی آصف آ کے، کوئی لٹیرا آ کے، کوئی بدماش آ کے، کوئی شریر آ کے، کوئی چور اچکا آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کرنے والا، تو ہم سب کتنی فکر مند ہو جائیں گے اس تعلق سے. راتوں کی نیند ہو جائے گی، کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، شادی بیاہ میں جانے میں دل لگے گا، ولیمے کی دعوت کھانے میں دل لگے گا، سیر و تفریح کرنے میں دل لگے گا، یا دیگر دوسرے کاموں میں دل لگے گا. کیا کرے گا بندہ؟ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ پہ درج نہیں کر رہا. ہم جس بھی مصروفیت میں ہوں اس کو بشے کچھ ڈالیں گے، اور سب سے پہلی فکر کیا کریں گے؟ میں اپنا گھر بچاؤں. تو میرا گھر ہی نہیں رہے گا، میرا گھر ہی نہیں رہے گا تو کس بات کی خوشی اور کس بات کی آسانی ہو سکتی ہے؟ ایک ہمارے گھر کو گرا دینے کی جھوٹی خبر پر ہم اتنے فکر پر، آج پوری دنیا میں خبریں چل رہی ہیں، وہ سالوں سے گردش کر رہی ہیں، سالوں سے یہ بات ہر ایک کے کان میں گونج رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ پر غازیانہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا. اپنا غازیانہ انہوں نے قبضہ وہاں ڈال دیا اور مسجد اقصیٰ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور بس اب قریب کو اس کو ڈالے والے. ہم کتنے فکر مند ہوئے، ہم کتنے بے چین ہوئے، ہماری کتنی راتوں کی نیند اڑی، ہمارا کتنا کھانے میں دل نہیں کرا، کتنا ہماری دوسری دنیاوی اور کسی معاملے کی مصروفیت آگے پیچھے کوئی. تو یہ نسبت ہماری غور کریے، کہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں روشن کیے جانے والے چراغوں میں ڈالے جانے والے تیل کا انتظام کرو کم از کم. اور ہم کیا ہیں؟ ہم کتنے فکر مند ہیں؟ ایک بات ہے. دوسری بات، اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ ذہن میں بات کر رہا ہے تو کہ ایسی سچویشن پیش آ جائے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور معذور ہو کے بیٹھ گئے. اب ایسی کنڈیشن میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کس اعتبار سے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر مت کریے، آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کا گھر نہیں گرنے دیں گے، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو ہم سے کوشش ہے ہم لگے ہوئے، ہم آپ کا ہر ایک بات سے سپورٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. کوئی اگر جھوٹی تسلی آ کر دے دے یا واقعی میں اگر کوئی ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے، ہماری مدد کو کھڑا ہو جائے، کسی لٹیرے کو بدماش کو ہم آپ کے گھر پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے، آپ گھبرائے مت، ہم آپ کے ساتھ. تو ایسے شخص کے لیے ہمارے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایسے شخص کے لیے ہمارے تاثرات کیا بنیں گے؟ یقیناً ہم یہ کوئی بہت ہی زیادہ احسان فراموش ہوگا، بہت ہی زیادہ احسان فراموش ہوگا جس کو کسی کے احسان کا لحاظ نہیں آتا ہوگا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن کوئی بھی غیرت مند اس شخص کو اپنے لیے بطور فرشتہ سمجھے گا کہ یہ بطور فرشتہ ہے جو بھی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے ہے. وہ یہ میرے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ رہا ہے، میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، میرے ساتھ بات کر رہا ہے، آفیسز پہ جا رہا ہے، ڈاکومنٹس کروا رہا ہے، میری مدد کو لگا ہوا ہے. اب اس شخص کے لیے ہمارے دل سے کیا دعا نکلے گی؟ وہ شخص ہمارا کتنا حمایتی، کتنا قریبی، کتنا بڑا ہمارا محسن ہوگا، مخلص ہوگا. ہم کیا کہیں گے کہ یہ آپ کا احسان میں ساری زندگی نہیں چکا ہے، آپ نے میرے گھر کو بچایا، آپ کی وجہ سے میرا گھر بچ گیا. میں جب بھی جیسا بھی موقع آئے گا آپ کے لیے کھڑا ہوں، میری جان تک آپ کے لیے حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ تاثر میں صحیح بات کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ شخص ہمارے لیے بطور فرشتہ ہوگا اور ہمارے تاثرات اس کے لیے ہوں گے کہ آپ نے ہمارے لیے اگرچہ ہمیں تسلی ہی دی، لیکن آپ ہمارے لیے بہت مخلص ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہم آپ کے لیے درخت ہم قربان کرتے ہیں. اب اس شخص کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی ناگہانی صورتحال اس کے اوپر پیش آ جائے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے، اس کا خود کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، یا اس کے گھر میں چھوٹا سا بھی صدمہ یا چھوٹی سی بھی غم کی لہر آ جائے، تو احسان مندی کا تقاضا کیا ہوگا؟ احسان مندی کا تقاضا کیا ہوگا؟ غیرت مند انسان کی وہاں اس کا اقدام کیا ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، میرا سب سے پہلا کام ہے کہ میں ان کی علاج پوچھوں، جا کے دیکھوں کہ آپ کا بچہ کیسا ہے، آپ کے اوپر یہ حالات آئے ہیں تو آپ گھبرائیں گے، آپ یہ غیرت کا تقاضا ہے. یا یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں آپ سے، ہمیں تو ہمارے کام پہ جانا ہے، مجھے تو میری دکان کھولنی ہے، مجھے تو میرا فلاں کام کرنا ہے، میرے تو بچے کی شادی آ گئی تو مجھے تو شاپنگ کرنے جانا ہے، مجھے تو وہاں سگائی میں کھانا کھانے جانا ہے، میرے گھر تو دعوت ولیمہ کا کارڈ آیا ہے، مجھے تو پہلے وہاں جانا ہے، مجھے تو فلاں جگہ جانا ہے. یہ اقدام ہوگا، یہ اقدام ہوگا. نہیں نا کیا ہوگا کہ نہیں، دعوت ابھی اتنی ضروری نہیں ہے، کام سے اگر چھٹی مل سکتی ہے تو وہ لینا میرے لیے ضروری ہے، سیر و تفریح ابھی اتنی ضروری نہیں ہے، شادی کی شاپنگ اتنی ضروری نہیں ہے.
اور میں یہ بات یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی کی بھی غیرت مندی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اگر اس شخص کا احسان ہے اور اگر اس نے اس کو مصیبت میں پیسے کی ضرورت ہے تو یہ غیرت مند انسان اپنے ذاتی خرچوں کو آگے پیچھے کر کے اس کو اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے رقم دے گا کہ کیجیے بھائی میں اپنا کام بعد میں کر لوں گا، ابھی میرے اوپر آپ کا احسان ہی اتنے پیسے آپ دیجیے، آپ اپنا احسان ہوگی بات دونوں بھائی کو سمجھ آئے، دونوں بھائی کو میں فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی مثال ذہن میں ڈالی تھی، میں آپ کے شکلوں کو دیکھ کے مطمئن بھی ہوں، فکر مند بھی ہوں، اپنی ناکامی کا اپنے اوپر احساس بھی کرتا ہوں کہ شاید نہیں سمجھا پائے، مطمئن بھی ہوں کہ سمجھا پا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس اسی مسئلے کو اس جگہ پر دیکھیے کہ آج اللہ کے گھر میں قبضہ ہے، آج مسجد اقصیٰ میں یہود قبضہ کر چکے ہیں، آج کی کل کی بات نہیں، سالوں سے ہو چکا ہے، حاسبانہ قبضہ ہو چکا ہے اور پروسیس آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ بس قریب اس کو ڈھالنے والے ہیں۔ ہم کتنے بے چین ہیں، ہم کتنے فکر مند ہیں، ہم کتنے افسوس اور کلام میں ہیں، ہمارے اوپر کیا سنجیدگی تاری ہوئی ہے، مسجدوں کے اندر دعا کا کیا ماحول ہے۔ چلیے عام دعاؤں کی تو آج ہماری عادت نہیں رہی کہ ہم بالخصوص صبح تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے، یا شام کو مغرب کے وقت سورج جلتے وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت روئے، یا کسی اور دعا کی قبولیت کے وقت ہم دعا کریں۔ وہ گزارش کو آج کر چاہتے کا ایک موقع نماز کے بعد بچتا ہے، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا دروازہ ملا ہے، اس فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں کہ اس اہم مسئلے پر ہم بھی دعا کریں، وہ پوری مسجد کے مصلی دعا کریں۔ آج خبریں آتی ہیں، ایک صاحب ابھی بھی میرے پاس رہتا، میں اپنے اس کا ذمہ دار ہوں کہ انہوں نے دعا کی خبر پہنچائی ہے تو میں ان کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائلوں کو حل کرے، ہم دعاؤں کا پیغام ان کے دعاؤں کے مسئلوں کو حل کریں۔ ہم اپنے ذاتی مسئلوں کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اس مسئلے کے لیے دعا کے تعلق سے ہم کتنے سنجیدہ ہیں؟ چلیے تو آخری کرنے کی بات ہوئی نہ جانا نہ کچھ کرنا، دعا تو بس کتنے بیدار ہو کتنے سنجیدہ ہو، کتنے بیدار ہو کتنے سنجیدہ ہو۔ میں کل ہی آپ کو ایک مسجد کے حال بتاؤں، ظہر کی نماز میں نے پڑھی، وہاں نماز مکمل ہوئی اور وہاں لوگ کہاں اس مسئلے پہ دعا کرتے ہیں، وہاں لوگ آپسی میں لڑ رہے ہیں۔ ایک پینٹی کر لیجیے کتنا سنگین وقت ہے، رو رہے ہیں اللہ والے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو آسان فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا، اور جو لوگ وہاں جان کی بازی لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیبی ان کی مدد اور نصرت کرنا، غیبی ان کی مدد اور نصرت۔ سچی ہم اپنی پہ ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اپنی پہ ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا ہی ستایا جا رہا ہے۔ ایک ہی شعر ہے کہ یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو۔ اتنا آسان نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے میرے دوستو، جنت جتنی سستی ہم نے سمجھ رکھی، ضرور ہمارے اپنے کریم کا فضل ہے کہ وہ بغیر کچھ دیکھے بغیر کچھ جانچے ہمیں جنت دے دے، لیکن اس کے اصول اور ضابطوں میں جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے سمجھ رکھی ہے کہ صرف جمعہ نماز پڑھنے سے جنت مل جائے، صرف جمعہ نماز پڑھنے سے، یا صرف اپنی 5 وقت کی نماز پڑھنے سے جنت مل جائے، اپنا حج اور عمرہ کرنے سے جنت مل جائے، اپنے لباس اور اپنی قطع کو دینی اور اسلامی کرنے سے جنت مل جائے، اتنی آسان جنت نہیں۔ جنت کی قیمت اگر کسی سے پوچھنی ہو، جنت کے حقیقی معنی میں حقدار کسی کو دیکھنا ہو، میں ماضی کی بات نہیں کر رہا، میں گزرے ہوئے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں گزرے ہوئے زمانے کی اور مضبوط اور پختہ ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا، آج کے اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ آج 13 اکتوبر 2023 آج جمعہ کے دن اگر آج اس روح زمین پر کسی انسان کو جنت کا حقدار دیکھنا ہے، آج کے اس وقت میں، آج کے اس دور میں جنت کی قیمت اگر کسی کو ناپنی اور تولنی اور سمجھنی ہے تو وہ جا کر پوچھے فلسطین والوں سے، وہ جا کے پوچھے غزہ والوں سے، جا کے ان کو دیکھیں کہ کیا ہے جنت، کیا ہے جنت کی قیمت، کیا ہے جنت کی طلب اور طلب، کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دینے کا سلسلہ، کیا ہوتا ہے ایمان، کیا ہے اسلام، کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، کیا ہے قرآن کے احکامات، کیا ہے اللہ کی کتاب، کیا ہے اللہ کی ذات مقدسہ، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں یقینی معنی میں تسلیم کیجیے، اللہ اس چیز سے ہمیں بڑی ذمہ ملے کہ اس روح زمین پر ہم سے بڑا کوئی منافق نہیں سمجھا اپنے اسلام کو، نئی قدر و منزلت ہے ہمارے اندر ایمان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں سمجھا، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھا، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا، اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا، اور ہم جنت اتنی آسان اور اتنی سستی سمجھ بیٹھے ہیں، اور ہم اتنے بے بلوغت ہو گئے، مجھے کہنے دیجیے
میرا زمین اندر سے بخار رہا ہے. ہم اتنے بے غیرت اور بے بروت ہو گئے کہ ہمارے نبی ہمیں یہ دس دے کر گئے تھے کہ اے مسلمانوں، دنیا کے کسی بھی کونے اور خطے میں رہنے والے مسلمانوں، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان اور اقرار کے ساتھ پڑھا ہے تو یاد رکھنا اس امت مسلمہ کا ایک ایک فرد، ایک ایک کلمہ وہ مسلمان تمہارے جسم کا حصہ ہے، تمہارے جسم کا انگ ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم کراتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا یا آپ نے کبھی محسوس کیا یا آپ کے ساتھ کبھی ایسی گزری کہ آپ کی انگلی میں درد ہو، آپ کی انگلی میں زخم ہو، آپ کی انگلی میں جو ہے زخم ہو گیا اور درد ہو رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کا دماغ آسانی سے سکون سے سو رہا ہے. مجھے کوئی ایک اپنی مثال نہ دے. آپ کا ناک درد کر رہا ہے اور آپ سکون سے سو رہے ہیں. آپ کے ناک میں درد ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھا پا رہے ہیں. آپ کے پیٹ میں شل پڑ گیا اور آپ مزے لے رہے ہیں. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. میرے عزیزوں، اندر کی ذرا سی تکلیف بھی انسان کے چہرے پہ نمایاں ہوتی ہے. ہم دیکھ کر کسی کو کہتے تھے کہ بھائی کیا پریشانی ہے، چاہے وہ زخم نہیں دکھ رہا، چاہے وہ تکلیف نہیں دکھ رہی، چاہے وہ درد نہیں ہمیں پتا چل رہا، لیکن چہرے کی شکل بتاتی ہے، چہرے کا رنگ بتاتا ہے، چہرے کی رنگت بتاتی ہے، ماتھے کی شکل بتاتے ہیں، چہرے کا پھیکاپن بتاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا تکلیف ہوا. آج میرے اور آپ کے چہرے پہ کسی ایک کے چہرے کو بھی دیکھ کر یہ محسوس کیا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اور ہم کتنے بیچے ہیں، آپ اور ہم کتنے تڑپ رہے ہیں، آپ اور ہم کتنے پریشان ہیں. میرے اور آپ نے کتنے وقت کا کھانا چھوڑا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی خوشی کو کتنا قربان کیا ہے، اور میں اور آپ کتنا اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے. آج سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی کیا حال میں آپ کو سناؤں، آپ مجھ سے شاید زیادہ جانتے ہیں کیا حال ہے اس سرزمین کا. اللہ کے رسول کریم ارشاد فرمائیے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اس روئے زمین پر میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے کام کو غلط کرنے کے لیے، اسلامی شعار کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اس روئے زمین پر جہاد کرتا رہے گا. اور وہ مسلمانوں کی سب سے ٹاپ کلاس کیٹیگری ہوگی، سب سے اعلیٰ قسم کے مسلمان ہوگی. آج میرے دوستوں، آج یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج فلسطین کے مسلمان، آج غزہ پٹی کے مسلمان اس ٹاپ کیٹیگری کے مسلمان ہیں جس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنائی. آج وہ ہمارے لیے آئیڈیل مسلمان ہیں. آج جنت کی قیمت اگر کسی کو جاننی ہو، کسی کو جنت کا اگر جائزہ لینا ہو کہ کیا ہے جنت کی قیمت، کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کا معیار، تو وہ فلسطین کے مسلمانوں کا حال نہیں ہے. لیکن ہم تو اس بے خبری کے عالم میں، ہم تو اس بے خبری اور لاپرواہی کے عالم میں، بے حساسیت کے عالم میں ہیں کہ ہمارا وہی تعلق ہے. یہ عالم اسلام اس طرح سے ہے، پورا عالم اسلام دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے اور اگر مجھے تکلیف نہیں ہو تو میرے ایمان پہ ڈاؤٹ ہے، میرے ایمان پہ شک ہے، میرے ایمان پہ ڈاؤٹ کی کیفیت. اللہ ہم سب کو اس کیفیت سے نکالے. اللہ ہم سب کا اور پورے عالم اسلام کا اور تمام مسلمانوں کا رشتہ استوار فرمائے، مضبوط فرمائے، قائم فرمائے. یاد رکھ لو، صرف موبائل فونوں میں اسٹیٹس چڑھانے سے، غزہ اور فلسطین کے حمایتی بن کر اپنے اسٹیٹس کی سٹوری ڈال لینے سے کام نہیں چلے گا. ان چیزوں سے کام، میرے نوجوان بچوں سے بتا، میرے بھائیوں سے مخاطب ہو. ہمارا شوق، ہماری نسبت، ہماری طلب، ہمارا جذبہ صرف کیا اسٹیٹس اور فون کی سٹوریز تک محدود ہے کہ بس ہم نے اس کو اپنا یہ سمجھ لیا کہ میں اپنی ذمہ داری سے بری ہو سکتا. نہیں ہوگا. یہ اس سے یہ ہمارا ادا نہیں ہوا. آپ اپنے اندر وہ احساس پیدا نہیں کریں، اس سرزمین کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو سمجھیے. میں قرآن کی آیت کی طرف لوٹ رہا ہوں کہ جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. ایک ہی آیت سورہ بنی اسرائیل. دوسری آیت یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، سورہ مائدہ کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ اے میری قوم، اے بنی اسرائیل. اور یہ اس وقت اور اس موقع کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں، آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و جبر سے نکل کر بحر الجلزم کو پار کر کے وادی سینا میں پہنچی تھی، اور پیچھے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے خلق اور برباد کر دیا تھا. قرآن ہمارے لیے شہادتیں بیان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان اتنا مسلم ہونا چاہیے، تمہارا یقین اتنا مسلم ہونا چاہیے، اللہ پر یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور دین پر استقامت اتنی مضبوط ہونا چاہیے. اگر تم اس چیز پر آ گئے تو جاؤ پیچھے بازی میں جا کے دیکھو کہ کتنے فرعونوں کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا. کون تمہارا کیا بگاڑ سکے گا؟ جاؤ فرعون کی لاش یہ تمہیں بار بار چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا. جب وہ دریا میں غرق ہوا، وادی سینا میں جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پہنچی، تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہیے کہ اس ارض مقدسہ میں داخل ہو اور یہاں جو قوم آباد ہے اس کو شکست دیں اور اس سے بیت المقدس کو فتح کریں اور وہاں جا کے آباد ہو. ہم مدد اور نصرت کا وعدہ لیتے ہیں. تو قرآن نے کہا ارض المقدسۃ التي، مقدس زمین، برکت والی. دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ اس زمین کے دل اللہ کی برکت ہے. میں بہت
بہت بڑے مفکر اللہ ان کی عمر میں کو دراز فرمائے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں نے مضمون پڑھا بھی ان کا, انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں الذی بارکنا حولہ کی تفسیر فرمائی کہ کیا برکت ہوتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں برکت, اور حقیقی معنی میں برکت کیا ہے میرے دوست. ہم برکت سمجھتے ہیں بہت سارے پیسے آ جائیں, میرا بینک بیلنس بڑھ جائے, میرا کاروبار وسیع ہو جائے, میرے عہدے اور میری شہرت بڑھ جائے, خوب برکت, مال دولت کے ریل پہ, یہ برکت عمومی معنوں میں ہم نے سمجھ رکھی. یہ برکت ہم ڈھونڈ رہے ہیں فلسطین والوں میں کہ کیا زندگی ہے, خوشحال زندگی ہے کہ نہیں ہے, اچھی زندگی ہے کہ. برکت کے معنی کیا ہے؟ اللہ اس پانی کو ہمارے دل میں الذی بارکنا حولہ, کیا ہے برکت کے معنی؟ اس زمین پر ابھی کا جائزہ نہیں کر. یقینی معنی میں حقیقی برکت یہ ہے, یہ برکت ہے کہ 8 سال کی بچی, 8 سال کی بچی ایک پورے فوجی مسئلے کے سامنے, جس میں 20-25 فوجی ہیں جو ہتھیاروں سے اسلحے سے لیس ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک معصوم 8 سال کی بچی ایمان کی تقریر کرتی ہے اور استقامت سے اپنے ایمان پر جمی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں, میں اپنی دینی حمیت کا سودا نہیں کروں, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کا سودا نہیں کروں گی, میں اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتی ہوں, سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے, میں تمہیں طاقت تسلیم نہیں کرتی. اور وہ 8 سال کی بچی ان 10-20 فوجیوں کے سامنے ایمان کی تقریر کرتی. یہ برکت ہے. کیا یہ برکت آج ہمارے اندر ہے؟ آج ہمارے اندر ہے. آج 2-4 پولیس والے آ جائیں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ ہم حق بولنا بند کر دیں گے, حق بولنے والوں سے کہہ دیں گے کہ آپ بھی بند کر دیجیے. آپ اس لیے بند کر دیجیے کہ ہمیں کہیں ایسا ہو کہ کل آپ کے سامنے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جائے, تو آپ بھی بند کر دیجیے. ہمارا اور وہاں جان کا ذکر پہ لے کے سر پہ کفن باندھ کے اسلحے سے لیز اور لبریز لوگوں کے ساتھ صرف معصوم 8 سال کی لگتی بچی ایمان کی تقریر کرتی ہے. آج ہر نوجوان, آج ہر اس مسجد میں بیٹھا ہوا شخص, میری بات سننے والا ہر مرد اور عورت اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ کیا یہ ایمانی حمیت اور غیرت ہمارے اندر باقی ہے. آج ہم ذرا سا کسی کو دیکھ کے نمسکار اور نمستے کر دیتے ہیں. یہ مضمون میں یہ الفاظ لکھے اس لیے سنا مضمون میں الفاظ ذرا سا کسی کو دیکھ کے آپ نہیں سب وقت خراب چل رہا ہے, کمپرومائز پہ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا. انسانی اور اخلاقیت پہ کرنے کو تیار نہیں, ایمانی اور اسلامی پہ کرنے کو تیار. یہ ہے برکت. ہم محروم ہیں اس برکت سے, ہم محروم ہیں اس برکت سے. آج حال جائزہ لو کہ ہماری بچیاں ایمان کی کیا تقریر کرتی, اور صورت حال یہ ہے کہ ہماری خود بچیاں غیروں کے ساتھ کریں, ان سے متاثر ہو. واقعی میں وہ برکت ہے. یہی برکت کہا کہ الذی بارکنا حولہ. دوسری مثال کیا پیش کی کہ ایک بوڑھی, ایک ننگی, ایک کمزور خاتون جس کو دھکیلا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, بلایا جا رہا ہے, مسجد اقصی سے نکالا جا رہا ہے. وہ گرتی ہے, پھر اٹھ کے پھر سنبھلتی ہے, پھر بتایا جاتا ہے, پھر گرتی ہے, پھر اٹھ کے پھر سنبھلتی ہے. وہ اپنے ترستے ہوئے لہجے میں بزرگی کے تقاضے کے ساتھ ان جبریہ تسلط اور مسلط فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ چیخ کر کہتی ہے کہ اللہ اکبر. اے غازیوں, کسی صورت ہم مسجد اقصی تمہارے حوالے نہیں کریں گے. اور یہ اعلان کرتی ہے کہ اے مسجد اقصی, تو میری محبت ہے, تو میرا عقیدہ ہے, تو میرا ایمان ہے, تو میرا شوق ہے, اور تو میری آرزو ہے. انشاءاللہ ایک دن ہم تجھے ضرور بتائیں. اور وہ یقین کے ساتھ یہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, کہ اللہ کی برکت اور ایمانی برکت پھیلی ہوئی. کیا ہے غزہ, کیا ہے فلسطین. آج میں نے دیکھا غزہ جس کا نام آپ سنتے ہیں صرف 40 کلومیٹر پر مشتمل علاقہ ہے, اور اس کو دنیا کی ایک آزاد اور زندہ جیل کہا ہے. ایک ماچس کی تیلی بھی اندر نہیں جا سکتی کئی سالوں سے. نہ کسی کوئی بسکٹ کا پیکٹ جا سکتا ہے, نہ بچوں کے ٹافیاں نہ کھلونے جا سکتے ہیں, نہ دیگر کوئی ضرورت کی چیزیں جا سکتی ہیں. کچھ تھوڑا بہت سامان جاتا ہے تو وہ اسرائیلی فوجیوں کی نگہداشت کے بعد, ان کی تفتیش کے بعد پہنچتا ہے کئی سالوں سے. اللہ کی مدد, اگر واقعی میں دیکھنا چاہتے ہو اللہ کی مدد کو سمجھنا چاہتے ہو, آگے لکھا ہے انہوں نے, میں سنتے ہی مضمون آپ کے سامنے پیش کر. آگے لکھا ہے کہ اس قدر خوریزی ایک ہی لمحوں میں سینکڑوں جنازے. وہاں کی آبادی 23 لاکھ 40 کلومیٹر میں سب سے کنجسٹڈ ہے. 23 لاکھ لوگوں کے اندر 10 لاکھ تو صرف بچے ہیں. جائزہ لیجیے وہاں کی آبادی, اور وہ بچے 15 سال سے کم کے بچے. 13 لاکھ میں عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں.
اور ایک بڑی تعداد بچوں کی وہ ایک یونٹی ہے. اتنی کم تعداد, اتنے قسم و خوشی کے حالات, یہ صورتحال کے بعد جس کی تھی بھی نہیں جا رہی. اور دنیا کی سب سے مضبوط آرمی اس وقت, پوری دنیا کی سب سے ٹرینڈ آرمی, اور اسرائیل کا ایک قانون ہے کہ جب اسرائیل کے اندر کوئی بچہ اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے, چاہے وہ گاؤں میں لڑکی, اسے اپنے ایجوکیشن کو آگے پیچھے کرتی ہے, کچھ بھی کرتی ہے, 2 سال ملٹری جوائن کرنی ہوتی ہے. اور باقاعدگی کے ساتھ یہ ان کے قانون دستور میں 2 سال تک وہ لڑکا اور لڑکی ملٹری کیمپ میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک مضبوط اور مستحکم ٹرینڈ فوجی بناتے ہیں. اس کے بعد پھر آزادی, آپ چاہو تو ملٹری میں ہو یا کیا ہوگا. یعنی بچہ تیار, ویل ٹرینڈ. ٹیکنالوجی کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا لوہا بن چکی. اسے سپر پاور مانتے ہیں ویپنس کے تعلق سے, ٹیکنالوجی کے تعلق سے. اس کی فضائی خلائی مشینیں, اس کی سیٹلائٹس کا کرنا ہے پوری دنیا. وہ ایک باریک سے باریک سوئی کو بھی دیکھ سکتا ہے. ابھی ایک بڑا مشہور ہمارے ملک کے اندر بھی وہ ٹریجڈی ہوئی کہ اس کا سافٹ ویئر جس کے اندر مخصوص لوگوں کا ڈاٹا بھی چلایا جا سکتا ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے, وہ بھی دنیا کو اس نے دی. اور صرف 40 کلومیٹر میں رہنے والے کمزور اور نہتے لوگ جن کا صرف یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات کرنے والا, کھلانے والا اللہ ہے, پلانے والا اللہ ہے. وہاں نہ پانی صاف ہے نہ ہوا صاف ہے. بتاتے ہیں کہ وہاں کی فضا, وہاں کا کلائمیٹ ہمیشہ دھول اور بمباری کے دھوئیں سے گریز رہتا ہے. 90% لوگ ایسے ہیں جن کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا. 85% لوگ بے روزگار ہیں. کتنے؟ 85% لوگ بے روزگار. نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ لائٹ ہے, نہ کوئی اسباب ہے, نہ کوئی وسائل ہے. اور اتنے کمزور اور اتنے نہتے لوگ. صرف کیا ہے؟ ایمان کی طاقت. اور سامنے کیا ہے؟ دنیا کی سب سے مضبوط آرمی, سب سے مضبوط آرمی, سب سے مضبوط ملک, کہ ہر ایک ملک اس کی چودراہٹ کا لوہا بن چکا ہے. اس سے مقابلہ ہے. اور لڑ کس سے ہے؟ پتھروں سے ان کو لینے سے. اور حال یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے اسرائیل کی نئی حرکت میں تھی, ایک ہی وقت میں 5000 راکٹ ڈالے. اللہ کی اگر مدد دیکھی, اللہ کی اگر مدد دیکھی تو ان جہادوں کے اندر بھی, ان مجاہدوں کے اندر بھی, ان روشن خیال لوگوں کے اندر بھی, ان فکر مند لوگوں کے اندر دیکھو, ان اپنی مقدسات سے, اپنے دینی شعار سے, اپنی سرزمین سے, اپنے اسلام اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے سے محبت کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو کہ ان کے چہروں پہ شکر نہیں ہے, ان کے چہروں پہ گھبراہٹ نہیں ہے, ان کے اندر افسوس اور ملال کی کیفیت نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے تھے اب اگلے اٹیک میں کم ہو جائیں گے, نہیں. کہتے ہیں کہ ایک حملے کے بعد اس سے بڑی تعداد آگے جڑ جاتی ہے. اگر جوان کم پڑتے ہیں تو عورتیں آگے آ جاتی ہیں, اگر عورتیں کمزور پڑی تو بوڑھے آگے آ جاتے ہیں. کسی صورت کسی حال محاذ کو کمزور کرنے کے لیے اور کمزور نہیں چھوڑتے, صرف اللہ کی مدد پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اللہ کی مدد پہ جمے ہوئے ہیں. اور یقیناً اللہ کی غیبی مدد اور اس کے ساتھ اگر کوئی دیکھنا اور سمجھنا اور جاننا چاہتا ہے تو مضامین پڑھے اور سمجھے. یہ آپ سوچیے جناب, بس اس نقطے پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں. اس قدر مستحکم ایمان والے لوگ, مضبوط ایمان والے لوگ اپنے لیے نہیں لڑ رہے, اللہ کے گھر کے لیے لڑ رہے, مقدسات کے لیے لڑ رہے, اور آخر ان کو اللہ کی طرف سے اسی کھلی مدد کیوں. اسرائیل کو انہوں نے پریشان کر رکھا ہے, اسرائیل سے نہیں ڈر رہے. کھلی مدد کیوں نہیں آ رہی کہ اسرائیل ایسے نابود ہو جائے؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو دینی اور حمایت غیرت کو جگانے کا کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں جاگ جاؤ, بیدار ہو جاؤ, تسلیم کر لو کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. دیکھ لو دنیا کی سپر پاور, دنیا کی طاقتور فوجیں ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. ہم ان کا لوہا نہیں مان رہے, ہم انہیں طاقتور تسلیم نہیں کر رہے, ہم ان کے آگے سر نہیں جھکا رہے, ہم ان کے ہاتھ نہیں جوڑ رہے, ان سے روٹی نہیں مانگ رہے, ان سے کپڑا نہیں مانگ رہے, ان سے علاج اور معالجہ نہیں مانگ رہے. ہم صرف اللہ کو مان رہے ہیں. اور یہ دنیا کی طاقتیں چاہے ایک کے ہزاروں آ جائیں, ہم پیچھے نہیں رہے. یہ ہمیں جگانے کے لیے سینکڑوں لوگوں کا خون اس لیے بات. اس کے بعد بھی ہم نہیں جاگے, اس کے بعد بھی ہم میدان نہیں ہوئے, اس کے بعد بھی ہم اپنے ہوش کے ناخن نہیں لیے, تو ہم کون سا دیں گے, ہم کون سا رب کریں. یہ کاش اللہ ہمارے اندر دینی حمایتی غیرت پیدا کرے کہ ہم مضبوط اور مستحکم بن جائیں. ہم آپسی جھگڑوں کو, آپسی فسادات کو ختم کر کے اسلام کے لیے سوچیں, ایمان کی حفاظت کریں, اور اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو, دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے کریں. یہ احساس ہمارے اندر ہے. ایک اور احساس کرتا ہے کہ میں بس 2 منٹ لوں گا. آج ایسی بات کرنا بھی ہمارے درمیان شب و شبئی کی. وہ میرے پاس آتے ہیں لوگوں کی طرف کہتے ہیں کہ نہیں بولنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کی تعریف میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا دکھ رہی ہے. خود ہمارے ملک کے جرنلسٹ لکھ رہے ہیں, کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ آتنکوادی ہیں, ٹیررسٹ ہیں, حملہ آور ہیں. میں ملک کے قانون کی بات کرنے لگا ہوں, اور ملک کی حقیقت کی بات کرنے لگا ہوں, ہمارے اس پیارے بھارت کی بات کرنے لگا ہوں, اور یہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ جس طرح سے ہمارا بھارت غلام بنا تھا, وہ یہاں انگریزوں نے آ کے قبضہ کیا تھا, اور انگریزوں نے آ کے اپنے پیر جمائے تھے, اور ہمارے اس بھارت کے دھروہر کو استعمال کر کے یہاں کی دولت کو لوٹنے کے لیے آئے تھے, اور ان نالائق اور
غدار انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ان سے بھارت کو آزاد کرانے کے لیے جس طرح سے ہمارے اس پیارے بھارت دیش کے ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ آگے آئے تھے اور انہوں نے آگے آ کے جنگ آزادی لڑی تھی، اور ان کی جنگ آزادی کے نتیجے میں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمارا یہ بھارت دیش آزاد ہوا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں اپنے وطن کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑنے والی صرف یہ ہندوستانی قوم تھی۔ تو ہمارے ان شہیدوں کی وجہ سے، ان فریڈم فائٹر کی وجہ سے انگریز بھگا اور ہمارا ملک آزاد ہوا۔ جس طرح سے آج ہم فریڈم فائٹر کو تعظیم کی کرام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے رشتے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے میں اپنے اس ملک کے ان غیر مسلم بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان تک اپنا یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، اور اس بھارت کی مٹی کی اس خوبصورتیت کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات پہنچ رہی ہو کسی تک تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھارت دیش تو وہ تھا، یہ بھارت دیش تو وہ تھا کہ جو سب سے پہلے اپنے حق کے لیے اس کے عاشق پہ اٹھے تھے۔ یہ قوم تو وہ تھی کہ اپنے حق کے لیے اٹھے تھے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ یہی ہمارے بھارت کی خوبصورتی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اٹھنا اور لڑنا بھارت نے سکھایا۔ تو آج بھارت کے لوگوں کو کیا ہوا، یہاں کے دھرم کے لوگوں کو کیا ہوا، یہاں کے سیاسی لیڈروں کو کیا ہوا کہ جب ایک نرپتی قوم، ایک کمزور قوم اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو گئی تو آپ اسے ٹیررسٹ لکھ رہے ہیں، آپ اسے آتنکوادی لکھ رہے ہیں، آپ اس کا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ خدا آپ سوچیے اور سمجھیے اور بھارت کی روایت کو ذہن میں رکھیے، بھارت کی خوبصورتی کو مسلم رکھیے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی اچھی بات کہوں گا کہ جب فلسطین کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کی آواز بلند کرنے والا یہ بھارت دیش تھا، سب سے پہلے۔ میں قانون کے دائرے میں بھی بات کر رہا ہوں، پریشان مت ہو، بس میری اس حق کی سزا کے ساتھ ہو۔ سب سے پہلے اسرائیل کو غاصب اور مکار اور عیار اور دغاباز کہنے والا بھارت دیش، اور کہا تھا آپ کے سامنے وہ ویڈیو وائرل ہوا ہوگا، اس آج ابھی فی الحال کی موجودہ پارٹی کے بڑے سربراہ اور بڑے قدامت لیڈر اٹل بہاری واجپئی نے خود کہا تھا کہ میں اسرائیل کی اس قبضہ بندی پر اور فلسطین عربوں کا ہے اور اسرائیل نے جو ناپاک قبضہ کیا ہے اس کا کھنڈن کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے بھارت کی روایت رہی ہے بھائی، یہ حقیقت ہے اس ملک کی۔ اللہ اس حقیقت کو بھی زندہ رکھے اور ہم سب کے اندر جذبہ اور ایمانی غیرت و حمیت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔